کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو قرآن ماننے میں انہوں نے غلو کیا، اور قرآن پر ایسا انہوں نے بھروسہ کیا اور اتنا اعتماد کیا کہ حدیث کا انکار کر دیا، کہ جو چیز قرآن سے ثابت نہیں اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کہتے داڑھی قرآن میں نہیں ہے، نہیں مانتے، پردہ قرآن میں نہیں ہے، نہیں مانتے، حالانکہ کیوں نہیں ہے دونوں قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا ان کا، بس اپنی طرف سے کچھ باتیں جو ہے من گڑت بنا لیتے ہیں اور قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے مسٹر جاوید احمد غامدی صاحب ہے، تو انہوں نے بھی غلو کیا اور کہا کہ قرآن میں تو نہ داڑھی کا ذکر ہے، نہ جو ہے داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں میں اٹھائے گئے زندہ اور واپس آئیں گے، کہتے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ دجال آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، کہتے یہ سب فضول باتیں ہیں، حالانکہ اس پر امت کا اجماع ہے، متواتر باتیں ہیں یہ۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے گمراہی کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے بس دین میں تحریف کیا، غلو کیا۔ اسی طرح ساحل حدیم ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا ہے جو اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے اور علماء کا مطلقاً انکار کرتا ہے۔ تو جتنے بھی اختلافات پیدا ہوئے، فسادات پیدا ہوئے، فتنے پیدا ہوئے، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ دین میں غلو کیا، دین میں اعتدال قائم نہ رکھ سکے۔ یا تو یہ غلو کیا کہ علماء کو، اولیاء کو اور انبیاء کو خدائی درجہ دے دیا، اور یا تو یہ غلو کیا کہ علماء کا بھی انکار کر دیا، اولیاء کا بھی انکار کر دیا، انبیاء کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا درجہ دے دیا جائے۔ مثلاً بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اولیاء بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نہ پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نہ اولیاء ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور نہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ بھی عرش پر ہے۔ حالانکہ دونوں کی باتیں غلط ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور عرش پر بھی ہے، اور پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں غلو فی الدین سے منع فرمایا، سختی سے، اور بدعات اور خرافات سے منع فرمایا، اور اعتدال اور صراط مستقیم کی ترغیب دی۔ اور اس دور میں اعتدال اور صراط مستقیم وہ قرآن سے پیدا ہوگا، جب ہمارا واسطہ قرآن کے ساتھ پیدا ہو جائے، حدیث کے ساتھ پیدا ہو جائے، اور جو دین صحیح شکل میں ہم تک پہنچا ہے اس کے ساتھ اگر ہم اپنا واسطہ پیدا کریں گے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ، دونوں کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کتاب اللہ کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہی میں پنسیں گے، اگر رجال اللہ کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہی میں پنسیں گے۔ تو کتاب اللہ بھی ضروری ہے، اور ایک وہ فرقہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک وہ حق پر قائم ہوگا اور وہ ناجی ہوگا، نجات پائے گا، اس فرقے کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا، اس کے ساتھ وابستگی رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کا علم آپ کو کتاب اللہ سے معلوم ہوگا کہ کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جو ہدایت پر ہے اور جو نجات پائے گا۔